الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور آپ کے سامنے اسی کے مطابق آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا اور تم پر روزوں کو اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اس فریضے کو انجام دے کر میرا قرب حاصل کر سکو اور تقوی حاصل کر سکو۔ کچھ باتیں اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ اب پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اس کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے اور علماء نے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی امت میں کوئی صوم داؤدی رکھتا تھا، ایک دن روزہ رکھتا تھا، ایک دن افطار کرتا تھا، کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور 40 راتیں انہوں نے مکمل کی، جسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 سے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ امت 40 روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ اس امت محمدیہ کو روزے کا فریضہ دیا گیا۔ روزے جو امت محمدیہ کو دیے گئے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ پہلے امت محمدیہ میں روزے سخت تھے۔ جب شروع حصہ ہوا تھا اور شریعت شروع کی نازل ہوئی تھی، تب روزے سخت کیے گئے تھے، اور جس کے بارے میں احادیث میں باتیں مذکور ہیں۔ اور یہ باتیں ملتی ہیں کہ رات کو جب انسان افطاری کے بعد سو جایا کرتا تھا، تو وہاں سے جب سو کر اٹھ رہا ہے تو اس کے بعد سے اس کا روزہ شروع کر دیا جاتا تھا، کھانا پینا اس کا بند کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح عورت سے بھی وہ ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں روایت میں بیان کیا گیا تھا کہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنی مزدوری کرتے تھے، روزہ رکھا ہے، اس وقت میں اتنا کھانا جو پیٹ بھر ہو وہ بھی میسر نہیں تھا، روزہ رکھا ہے، کھیتی میں کام کر رہے ہیں، اور تھکے ہارے شام کے وقت اپنے گھر پر تشریف لائے، اور روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے روزہ افطار کرنا ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہو، بندوبست ہو تو کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ لیکن بیوی نے دیکھا کہ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ جب کھانے کا انتظام نہیں ہے تو بیوی نے کہا کہ آپ رکیے، میں باہر جاتی ہوں اور آپ کے لیے افطاری کا سامان مہیا کرتی ہوں۔ حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ باہر چلی گئی تاکہ کچھ انتظام کر سکے، لیکن جب وہ انتظام کے بعد آ رہی ہیں اور گھر میں جب تشریف لا رہی ہیں تو دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر سو گئے۔ اور اس وقت جیسا کہ آپ کو بیان کیا، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو انسان افطاری کے بعد سو گیا اور سونے کے بعد اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ ہلاکت ہو گئی کہ میرا شوہر اب کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اب روزہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اور روزہ رکھ رہے ہیں، اور صبح بھی اسی حالت میں روزے کی حالت میں ہے، سحری کھائی نہیں ہے کیونکہ سو کے اٹھے تھے، روزہ شروع ہو گیا تھا۔ اب دوپہر کے وقت واپس کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن بھوک اتنی کہ پہلے دن کا روزہ تھا، سحری جو کھائی تھی ٹوٹی پھوٹی، اسی سے پورا دن گزارا، اور رات ہوئی، اب دوسرا دن ہو رہا ہے اور ابھی بھی کچھ کھانے کو میسر نہیں ہوا، روزہ شروع ہے، تو غشی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ کہ رات کو اپنی عورت سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی انسان سو جاتا تھا تو رات کو اپنی عورت سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی اٹھنے کے بعد۔ بعض صحابہ وہ تھے کہ جو سو گئے اور سو کر اٹھے
اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، مباشرت کر لی، ہم بستری کر لی، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ بھی اس بات میں مبتلا ہو گئے کہ اپنی عورت سے ملاقات کر لی۔ جب یہ قصہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں حضور بڑی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی اس کام میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونک گئے اور کہنے لگے اے عمر تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، یعنی تم اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ خیر یہ واقعات پیش آئے کہ سو جانے کے بعد جب بندہ اٹھ رہا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے، تو سختی صحابہ کو محسوس ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرما دی اور امت محمدیہ کے لیے آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تم اپنی ذات پر خیانت کرو گے، تم سے لغزش اور غلطی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنی رحمت کو متوجہ کیا، تمہاری طرف توبہ اتاری اور تم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ اب تم افطاری کے بعد اگر تم سو جا رہے ہو تو سونے کے بعد بھی تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ جو رات کا روزہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو یہ حکم دے رہے ہیں روزے کا، کیا اللہ تعالیٰ بندوں پر سختی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے تو فرما رہے ہیں کہ آئندہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں ابھی تمہارے، تو آئندہ ان روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اتنے ہی دن بعد میں گزارنے ہیں۔ علماء فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فَعَلَيْهِ الْقَضَاء نہیں کہا۔ تم سفر میں تمہارے روزے چھوٹ گئے، تم بیمار ہیں تمہارے روزے چھوٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم قضا کرو، فرما رہے ہیں کہ بعد میں جو چھوٹے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، ان کی گنتی کرنا ہے۔ علماء نے عجیب بات کہی، فرمایا کہ اگر فعلیہ القضاء کہتے تو اگر تم رمضان کے بعد بیماری کی حالت میں ہے تب بھی تم ابھی قضا کرو، اگر رمضان کے بعد تم سفر کے حالت میں تب بھی ابھی قضا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قضا کرنے کو نہیں کہا۔ اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماری کی حالت میں روزے چھوٹے تھے، سفر کی حالت میں روزے چھوٹے تھے، اب رمضان کے بعد رمضان مکمل ہو رہا ہے، اب تم سفر اگر تمہارا مکمل ہو گیا اب تم کو روزے رکھنے، ابھی رمضان مکمل ہو گیا لیکن بیماری جاری ہے، ابھی تم کو روزے نہیں رکھنے، بیماری تمہاری ختم ہو گئی، اب تم کو روزے رکھ کر ان پچھلے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں، پہلی امت کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں ایک خصوصیتوں میں سے پہلی ایک خصوصی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی حالت میں بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے معدے سے جو بو آ رہی ہے، معدے سے نکلنے کی وجہ سے منہ سے جو بو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بو کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج ہم عشق مزاجی دیکھ لیں، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کر لیتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ لڑکی جو کھانا پسند کرتی ہے یہ عاشق اس معشوقہ کا وہی کھانا پسند کرتا ہے۔ اگر اس کی محبوبہ چاہتی ہے کہ اپنا حلیہ تبدیل کر لے تو یہ آدمی اس کی محبت میں اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنا لباس تبدیل کر لے، یہ عاشق اس کی محبت میں اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ اگر چاہے کہ تمہیں میٹھا کھانا ہے تو میٹھا کھاتا ہے، تیکھا نہیں کھانا ہے پھیکا کھانا ہے، تو یہ آدمی اس کی محبت میں پھیکا کھاتا ہے۔ میرے دوست، تو دنیا
دنیا کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دنیا کی محبت فریب دکھلا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت فریب نہیں دکھلا سکتی۔ وہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری میٹھی چیز نہیں، تیری بری چیز نہیں، بلکہ تیرے معدے سے نکلنے والی جو بدبو آ رہی ہے وہ بدبو بھی میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، لیکن ہم روزہ رکھ کے اللہ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ نہیں اللہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہر آدمی سوچ لے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں روزہ رکھ کر اللہ کو بتلا رہا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ میرے دوستو، چرندے پرندے یہ احکام کے مکلف نہیں ہیں، ان کو روزے نہیں رکھنے ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھنی ہے، زکوٰۃ نہیں دینی ہے، حج ادا نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان روزے دار کے بارے میں ان چرندوں پرندوں کو حکم کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، صبح صادق سے لے کر افطار تک، بھلے تم پر چرندوں پرندوں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے، لیکن میرا بندہ جو روزے دار ہے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت تم کو کرنی ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت جتلا رہا ہے، محبت بتلا رہا ہے۔ ایک اور بات سنیے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کا ثواب دے دے، اس کا ثواب لکھ لے۔ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کہتا ہے ثواب لکھ لے فرشتے اس کا۔ جب حج ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں ثواب لکھ لو، اس کا ثواب عطا کر دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، اے فرشتوں ابھی اپنے رجسٹر کو بند کر دو، تمہیں اس کے ثواب کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزہ میرے لیے ہے، دوسری عبادتوں کا ثواب تم لکھتے تھے، دوسری عبادتوں کا ثواب تم اس کو دیتے تھے، لیکن روزہ میرے لیے، میں خود اس کا ثواب اس کو عطا کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور علماء نے تو فرمایا اجزی بھی مت پڑھو بلکہ کہو اجزا بھی۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا کوئی بدلہ نہیں۔ سننا ذرا، روزے کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، بلکہ خود میں روزے کے ثواب اور بدلے میں اس بندے کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، بندوں کے لیے، کہ روزے کا بدلہ مت مانگو بلکہ میں خود اللہ تم کو روزے کا بدلہ مل گیا۔ ذرا دیکھیے دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا مالدار آدمی ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، وہ اگر پورا گاؤں بھی خرید سکتا ہے، پورا سٹی خرید سکتا ہے، بڑے بڑے محلات اور بنگلات بنا سکتا ہے، نہریں کھدوا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس کا اللہ بھی مل جائے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، اس کا اللہ اس کو مل جائے ضروری نہیں۔ بہت سے دنیا دار ایسے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹوپیاں بھی سیدھی نہیں ہے، ان کا لباس بھی سیدھا نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا بات ان کے بارے میں فرمائی؟ فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی اگر کسی جگہ جائے تو اس کو ہکال دیا جائے، نکال دیا جائے، کسی جگہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے، نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن ایسے آدمی رہتے ہیں کہ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ، کوئی بات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر کہہ دیں تو یہ ایسا آدمی، اس کی سفارش قبول نہیں کی جا رہی ہے، اس کے نکاح کے لیے اس کا نکاح نہیں کرایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر اگر کوئی بات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس بات کو مکمل کروا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، لیکن جس کو سب کچھ مل گیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو مل جاوے۔ میرے دوستو، یہ روزے ہیں، ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، کتنا مبارک مہینہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جو بات ایک بزرگ نے بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مردے کو اس بات کی اجازت دے، اے مردے تو اٹھ جا اور تجھ کو تیری جو خواہش ہے اس خواہش کو ہم پورا کریں گے، جو تیری تمنا ہے اس تمنا کو ہم پورا کریں گے، بول تیری خواہش کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ وہ مردہ یہ کہے گا کہ رمضان کی ایک رات مجھ کو نصیب ہو جائے۔ مردہ اٹھ کر یہ کہے گا کہ رمضان کی ایک رات مجھ کو نصیب ہو جائے۔ میرے دوست، ہمیں تو اللہ تعالیٰ مکمل مہینہ دے رہے ہیں، کیا ہم اس میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ ملا اور اس میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ میرے دوستو، کچھ باتیں یہ روزے کے بارے میں، کچھ تراویح کے بارے میں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھی عبادت دی ہے. ہر مسجد کا حال دیکھیے, 5 صف تھی تو 3 صف ہو گئی, 3 صف تھی تو 2 صف ہو گئی, 2 صف تھی تو 1 صف ہو گئی. میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں ایک بات کہوں گا, حدیث کی روشنی میں, کہ میرے دوستو, حافظ قرآن کے لیے قرآن سننا بڑا آسان, اس کو پتا ہے ابھی کہاں پڑھ رہا ہے اور کہاں تک پڑھنا ہے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے قرآن کریم سننا بڑا مشکل ہے, 20 رکعت پڑھنا بڑا مشکل ہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے, جو بندہ عبادت کرتا ہے اور عبادت میں مشقت بھی محسوس کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے, ایک اس کی عبادت کا اور ایک اس کی مشقت کا. تو مشقت کو اپنے لیے وبال نہ سمجھے بلکہ اجر کا ذریعہ سمجھے. ایک بات اپنے حافظ بھائیوں کے لیے جو میری عمر کے لیے ہیں, مجھ سے چھوٹے ہیں, ان کے لیے میں ادباً گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا ہے. میرے بہت سے بھائی وہ ہیں جو قرآن کریم کا ابھی حفظ کیا ہے اور وہ حفظ کرنے کے بعد ابھی تراویح سنا رہے ہیں, لیکن آدھا پارا یا پونا پارا یاد کر رہے ہیں. میرے دوستو, آج آپ پونا پارا یاد کر رہے ہیں, کل اگلا سال آئے گا تب آدھا پارا یاد کریں گے, اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس کے بعد پاؤ پارا یاد کریں گے, اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ نماز پڑھانے کے لیے, تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں جگہ بھی نہیں ملے گی. آج محنت کا وقت ہے, ہم محنت کر لیں. 1.25 پارا کوئی بھاری نہیں ہے. میں اپنے حفاظ بھائی سے کہوں گا, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک بات کہتا ہوں, 10 سال پہلے میرے ساتھ جو تراویح پڑھ رہے تھے ان کا قرآن سن کر دل کو سکون ملتا تھا, مصلی ان کے قرآن کو سننا چاہتے تھے. آج یہ حالت ہے, وہ تراویح تو کیا پڑھاتے, تراویح پڑھ بھی نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے زمانے میں جب قرآن حفظ کیا تھا پاؤ پارا یاد کرتے تھے, آدھا پارا یاد کرتے تھے. آج یہ حال ہوا, وہ قرآن پڑھنا یاد کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, قرآن کریم کی یاد دہانی کرتے رہو, خبر گیری کرتے رہو, اس کی حفاظت کرتے رہو, اس کے یاد کرتے رہو. تعاہد القرآن, قرآن کو یاد کرو. خدا کی قسم, جس کے قبضے میں میری جان ہے, قرآن ایک ایسی چیز ہے, اگر تم اس کی یاد دہانی نہیں کرو گے, اس کی خبر گیری نہیں کرو گے, اس کو یاد نہیں کرو گے, تو جس طرح جنگل میں ایک اونٹ کی رسی کھول دی جاتی ہے اور فٹافٹ وہ اونٹ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے, اس کے مالک کو پتہ نہیں چلتا ہے, قرآن کریم تمہاری زندگی سے, تمہارے سینوں سے اس سے بھی زیادہ جلدی نکل جائے گا. تو وہ میرے بھائی جو قرآن کریم یاد نہیں کر رہے ہیں, اللہ نے یہ نعمت دی ہے, کتنی بڑی نعمت, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حفظ کروا دیا, قرآن کریم کی نعمت دے دی. دنیا کی بڑی چیز کو دیکھ کر اگر وہ قرآن کریم کو معمولی سمجھتا ہے, اللہ کی نعمت کی اس نے نافرمانی کر دی. بڑی بڑی ڈگریاں رہیں گی لیکن کسی پر کوئی وعدہ نہیں ہے, ڈاکٹر بنا لو, MBBS بنا لو, وکیل بنا لو, لوئر بنا لو, کچھ بھی بنا لو, اس ڈگری پر کوئی وعدے نہیں ہے. لیکن حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندے پر جہنم واجب ہو گئی, فلاں بندے پر جہنم واجب ہو گئی. اے میرے حافظ قرآن, جس بندے پر تو ہاتھ رکھنا چاہے اس بندے پر ہاتھ رکھ دے, تیری سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آج بہت ضرورت ہے, ہمارے بھائی اس کی طرف غور و فکر نہیں کر رہے ہیں, اور غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر اتنے سارے حافظ ہیں لیکن اس کے باوجود پڑھانے والوں کی کمی ہے, بہت کم ہے. اور جو حافظ ہیں وہ نہیں پڑھا رہے اور پڑھ بھی نہیں رہے. اور میں ذمہ دار حضرات سے کہوں گا, چشم پوشی کرتے ہیں, بچاؤ کرتے ہیں اپنے بچے کا. کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ الحمدللہ ڈابل میں جا کر 3 پارے کی تراویح سن رہا ہے. کون حافظ قرآن؟ میرے دوستو, کیا فائدہ دے گا اس کو 3 پارے سننا اگر یہ بچہ اپنے قرآن کو یاد نہیں کر رہا ہے اور باپ چشم پوشی کر رہا ہے کہ میرا بچہ 3 پارے کی تراویح سن رہا ہے, 2 پارے کی تراویح سن رہا ہے. یاد رکھنا, کل قیامت کے دن تمہارا گریبان یہ بچہ پکڑے گا. ہم چشم پوشی کر رہے ہیں, ڈابل میں اچھا قرآن سن رہا ہے. میرے دوستو, یہ ہماری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آیت اتاری, سورہ طٰہٰ میں جو آیت اتاری, اگر کوئی حافظ قرآن اس کو سمجھ لے تو وہ سوچے گا کہ میں کس نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو بندہ, جو حافظ قرآن, جس کو میں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا,
اور وہ اس کی یاد دہانی نہیں کر رہا ہے، اس سے روگردانی کر رہا ہے، اس سے اعراض کر رہا ہے، یاد رکھ لے کل قیامت کے دن تجھ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھ کو اندھا کیوں کر دیا؟ اے اللہ میں تو دیکھتا تھا، تیرے بزرگوں کی زیارت کرتا تھا، قرآن کریم کی طرف دیکھتا تھا، مسجدوں کو دیکھتا تھا، خانہ کعبہ کو دیکھتا تھا، اے اللہ کیوں نابینا کر دیا؟ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا، میرے قرآن کو بھلا دیا، آج مجھ اللہ نے تجھ کو بھلا دیا۔ ڈرنے کی بات ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت درد دل کے ساتھ کہوں گا، بڑی گزارش کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی ناقدری نہ کریں، ہم اس کی خبر گیری کریں، ہم قرآن کریم پڑھیں۔ یاد رکھنا جو حافظ قرآن کریم یاد کر کے بھول جاتا ہے، ایک عام آدمی جب قرآن بار بار پڑھتا ہے تو اس کے اندر اتنی روانگی آتی ہے، وہ حافظ کی طرح قرآن پڑھتا ہے، لیکن جب کوئی حافظ قرآن کریم کو بھول جاتا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میری تو درد دل سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے بزرگ جس طرح حج کے کیمپ لگتے ہیں، جس طرح نکاح کی تربیت کے کیمپ لگتے ہیں، رمضان سے پہلے ایک کیمپ لگایا جائے، ایک مجلس بٹھائی جائے، اور تمام جتنے بھی ہمارے گاؤں کے حافظ ہیں، چاہے وہ عالم بن گئے ہوں، ان کی ترتیب تراویح کی بن گئی ہو، ترتیب تراویح کی نہ بنی ہو، ہر ایک کو جمع کیا جائے، قرآن کریم پر جو وعیدیں سنائی گئی ہے وہ دی جائے، قرآن کریم پر جو فائدے سنائے گئے ہیں وہ ان کو بتائے جائے، اور تمام ان کے متولی کو بلایا جائے، بڑے بھائی کو بلایا جائے، والد کو بلایا جائے۔ آج ہم اگر اسکول کے اندر، کالج کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ رجسٹر بچے کو دیا جائے گا، اس کا رزلٹ بچے کو دیا جائے گا، لیکن والی کو آنا ضروری ہے۔ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، وہ والی اپنی گاڑی اٹھا کر اسکول کے اندر جاتا ہے، کالج کے اندر جاتا ہے، تاکہ اپنے بچے کا رزلٹ دیکھ لے۔ کیا قرآن کریم سے بہترین اور ڈگری کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر رزلٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ذمہ دار اس وقت حاضر نہیں ہوں گے؟ میرے دوستو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کو سمجھائیں، 3 پارے چھڑوا دے کوئی ضرورت نہیں ہے، 1.25 پارا پڑھوائے، لیکن ان کا قرآن کریم سنا جائے، یا ان کو بتلایا جائے کہ فلاں بزرگ کو تجھے قرآن کریم سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔